نصیب کا لکھا مل کے ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس جیسا ایک شخص بنایا گیا ہے۔ میں اب سے 2 قدم پیچھے رہ کر ہمیشہ آپ کی حفاظت کے حصار میں چلنا چاہتی ہوں۔ اصل مرد عورت کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنی محبت کی توہین سمجھتا ہے۔ اپنے محبوب سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ آپ اسے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی مل کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ بہترین ہے وہ شہزادیاں جو محبت صرف اپنے شوہروں سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شادی ایسے ہونی چاہیے آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے سوائے آپ کے محرم کے، لیکن شریعت کے مطابق صرف نکاح ہو۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے سب کو توفیق دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھی جنہوں نے خود نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی اجازت دی۔ لمس محبت ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ لفظوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، باتوں کی خوشبو لی جاتی ہے، آوازوں کی گونج محسوس کی جاتی ہے، یہاں تک کہ نہ ہونا بھی ہونے جیسا محسوس کیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ وہ جو اصل میں نہیں ہے پھر بھی ہے۔ میں سہ لہجوں سے دور بھاگنے والی لڑکی، وہ شخص تھوڑا کڑوا بھی بولے تو سن لیتی ہے۔ ہوس اور حیوانیت سے بالاتر ہو کر دیکھے عورت سے بہتر کوئی چاہنے والا مل جائے تو میرا نام بدل دیجیے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اتنا بہادر ہو کہ وہ جس عورت سے محبت کرے سے بھرپور عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لے، ورنہ محبت جیسے کارنامے سے دور ہی رہے۔ ایسے محبوب کا انتخاب کرو جو تمہیں یوں دیکھے جیسے تم کوئی جادوئی چیز ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہارے فیلنگ سمجھے ہی نہیں، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی تمہاری مسکراہٹوں پہ مرتا ہو اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ محبت چہرے نہیں دیکھتی، محبت تو چاہت، احترام اور پاکیزہ جذبات دیکھتی ہے۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ اظہار کر کے زندگیاں تباہ نہ کیجیے گا، عشق کیجیے تو نکاح بھی کیجیے۔ ہر وقت عورت کے پردے پر ہی بولتے ہو، کبھی مرد کے پردے پر بھی بولو نا۔ ہر بار سورہ نساء سامنے رکھ دیتے ہو، کبھی سورہ یوسف بھی سامنے رکھو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النکاح نصف الایمان، یعنی نکاح آدھا ایمان ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ احتیاط دے دیا گیا ہے کہ ایسی جیون ساتھی بناؤ جو زندگی بھر تمہارے ساتھ بہترین زندگی گزارے۔ نہریں اٹھانے والا مرد مل جانا بھی بڑے قسمت کی بات ہے۔ نکاح نصف ایمان ہے اور نیک ہم سفر ہو تو دنیا جنت بن جاتی ہے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئے سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ میں عورت ذات ہوں، مجھے بھی باقی نہیں جچتی، تمہارے سنگ چلنا ہے مگر شریعت کے اصولوں پر۔ انتظار محبت میں تک نہ جانا، ہم مانگتے رہیں گے تمہیں دوا قبول ہونے تک۔ سنو لڑکی، اپنے من پسند مرد کو بار بار یہ بتایا کرو کہ تم میری زندگی کا واحد اثاثہ ہو اور میں تمہیں کھونے سے بہت ڈرتی ہوں۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شاہکار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں، احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں عورت دماغ سے نہیں احساس سے سمجھ جاتی ہے۔ لوگ جس محبت کی بات کرتے ہیں نا بابا، وہ آپ کی محبت ہے جس کا قرض مجھ سے عمر بھر ادا نہ ہوگا۔ کچھ ہر جائی کی باہوں میں اور پیار فرید کی راہوں میں تو بیٹی سب کچھ ہار گئے ہو کدیا مل سانو لیار میں۔
خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا مفاد ایک ہی ہوتا ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ ابھی خوبصورت ہے چہرہ، عاشق بہت ہوں گے، جو جڑیا بیچوں میں ایسا دلبر تلاش کر۔ کندھے پر رکھی جانے والی ہر چیز بوجھ بھاری ہوتی ہے، سوائے محبوب کے سر کے۔ عورت کو عزت دینا اعلیٰ ظرف کا شیوا ہے۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی، جس طرح چڑیا تنکا تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اسی طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہے، اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ قدر کرے یہ ہستی آپ کے پاس جس روپ میں بھی ہو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ بیوی کے خرچ کا باعزت بندوبست کرنا شوہر کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو یہ فرض دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضروریات کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ بیوی کو اپنے استطاعت کے مطابق جیب خرچ ضرور دینا چاہیے اور یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، اس سے حساب نہ لیا جائے۔ بیوی کے لیے احساس کسی نعمت سے کم نہیں، کوئی اس کی فکر کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، جو صرف اور صرف شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ عورتوں کو توڑنا، مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیجیے، جس دن وہی بات سمجھ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ عورت ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھار شوہر سے روٹھ جائے، کیونکہ عورت کے ناز شوہر کو برداشت کرنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائے۔ اگر آپ لوگ اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔